أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، زنا ہوا ہے، بے شمار گناہ کیے ہیں، اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمارے لیے کفارے کی کیا صورت ہے؟ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کیا ہمارے لیے کوئی ہے بچنے کی صورت جو بھی جا کر ہم قبول کرنے، ورنہ کیا فائدہ ہے قبول کرنے؟ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، قل کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے اے میرے بندو، الذین اسرفوا، وہ جنہوں نے زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی بخش دیتا ہے یا بخش دے گا، الذنوب گناہوں کو، جمیعا سب کے سب گناہوں کو، انہ بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا اور مہربان۔ اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھنے کے بعد چند چیزوں کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ پہلی چیز، آپ کہہ دیجئے، حضور سے فرمایا گیا یا عبادی، اے میرے بندو۔ کچھ لوگوں نے یہاں یہ سمجھا ہے یا کہا ہے، لکھا ہے کہ حضور سے کہا گیا تم انہیں کہو اے میرے بندو، اور وہ بڑے جھوم اٹھتے ہیں اس بات پر کہ حضور کے بندے ہم۔ تو یہاں یہ پورے قرآن کے خلاف پھر یہ بات جائے گی اگر اس کو اس انداز سے لیا جائے، وہ اس کی جو تعویل کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے یہ تعویل نہیں بلکہ یہ بدترین قسم کی تحریف ہے، معنوی تحریف۔ یہ تو قرآن کی تحریف ہے۔ پورا قرآن کہتا ہے کہ بندے ہم اللہ کے، حضور بھیجے ہی اس لیے گئے کہ وہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دے، اور حضور خود بھی بندے ہیں۔ اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس بات کو تسلیم کریں۔ جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے وہ بندے ہیں اللہ کے۔ اور کتنے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج کا ذکر جب کیا تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو وہ بندے ہیں اللہ کے۔ جو لوگ اس بات پر، جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ مکہ میں لوگ کیا کہتے تھے، اپنے آپ کو کچھ عبد العزیٰ کہتے تھے، عزیٰ کے بندے، کچھ عبد شمس کہتے تھے، شمس کے بندے۔ تو یہ کتنی گھٹیا قسم کی بات ہوگی کہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان سے کہیں کہ تم عبد العزیٰ نہیں ہو، عبد الشمس نہیں ہو، بلکہ تم عبد محمد ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ان کی شان میں اضافہ کرنا نہیں
بلکہ انتہائی گستاخی ہے یہ آپ کے پیغام کو غلط معنی پہنانا، بلکہ قرآن کو غلط معنی پہنانا۔ تو پہلی چیز یہ کل یا عبادی سے مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم سب کا رب ہم سے کہتا ہے اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا، اسراف کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا، یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے کچھ حدود مقرر کیے کہ آپ کیا کر سکتے ہو، یہاں سے باہر آپ نہیں جا سکتے، کیا کھانا ہے کچھ چیزیں اس حد کے اندر ہیں، کچھ چیزیں اس کے باہر ہیں، ان چیزوں کو آپ نہیں کھا سکتے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی حد سے جو بڑھ گئے، ان میں شرک بھی ہے، اور اسی طرح سے دوسری قسم کی نافرمانیاں، کسی نے قتل کیا ہو، کسی نے زنا کیا ہو، کسی نے کسی کا مال کھایا ہو، کوئی بھی زیادتی کی ہو، جس نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا، اس سے فرمایا جا رہا ہے لا تقنطوا، مایوس مت ہو جاؤ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ قنوط کیا ہوتا ہے؟ یاس بھی ہوتا ہے مایوسی، یاد رکھیے یاس بھی مایوسی ہے اور قنوط، لیکن قنوط جو ہے اس سے بڑھ کر ہے زیادہ مایوسی، یاس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے یہ قنوط۔ فرمایا کبھی بھی مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ تو یہاں تو ایک ان کے لیے جو یہ کہہ رہے تھے، ایک حدیث بھی اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام ہی اس کے گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، یعنی کتنے بڑے بڑے گناہ بھی اس سے پہلے کیے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کیونکہ یہ عام ہے، یا عبادی کیا کر، اس سے سب آ جائیں گے، چاہے اسلام لانے کے بعد کسی سے غلطی ہوئی ہو یا اسلام سے پہلے، یا جو مسلمان گھر میں ہی پیدا ہوا ہو اس سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ تم سب اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دے گا تمام گناہوں کو جو تم نے کی۔ اب یہاں یہ ہے کہ وہ آپ نے آیت پڑھی ہوگی ان اللہ لا یغفر ما یشرک ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ کیا ہو جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا جب بھی وہ معاف کر سکتا ہے، صرف ایک شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے غفور اور رحیم۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر ہے کہ یہ جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے یہ سب کے لیے ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ کسی نے توبہ کی یعنی زبان سے کہہ دیا تو بس، اگلی آیتیں جو ہیں وہ واضح کر دیتی ہیں کہ توبہ کے بعد ان کی زندگی کا رخ کیا ہو، ان کی زندگی میں کس قسم کی تبدیلی آنی چاہیے، وہ اگلی والی آیت بولتی ہے کیا، وَأَنِيبُوا، یعنی تم نے کہہ دیا زبان سے توبہ یا اسلام لائے یا کچھ بھی کیا بس ہو گیا سب، اب جو چاہو کرو، نہیں، فرمایا وَأَنِيبُوا، اور رجوع کرو، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، صرف رجوع نہیں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے، من قبل، اس سے پہلے، ان کی یأتیکم، تم پر آئے، العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم پھر لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ایک انیبو ہے پھر اسلمو ہے۔ انیبو کا تعلق جو ہے رجوع کرنا یہ دل سے ہے، یعنی دل کو راغب کر لو اللہ کی طرف، مڑ جاؤ، اپنے اندرون کو بدل دو، اپنے عقیدے کو درست کرو، لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، اس کا تعلق دل کے ہے، اپنے رب کی طرف۔ اور پھر جب آپ دل سے رجوع کریں گے
پھر خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان خامیوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، وہ اسلموا لہ، کہ فرما برداری کرو اللہ کی، یعنی آپ کا ظاہر بھی اب جھک جائے اللہ کے سامنے، آپ کا ظاہر بھی اب فرما بردار بن جائے، صرف دل ہی نہیں ظاہراً بھی۔ اسلموا ہوتا ہے تسلیم کرنا، فرما بردار ہو جانا، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر ایک عالم کے پاس جاتا ہے، اب میری کوئی ہے گنجائش توبہ کر سکتا ہوں؟ نے کہا اب کیسے، میں تو اتنے قتل کیے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، تم نے 100 پورا کر دیا، سینچری پوری کر دی۔ اس کے بعد ایک اور عالم کے پاس گیا، نے کہا کیوں نہیں توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد اسے نصیحت کی تم فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ یہ کیوں بتایا تھا؟ توبہ کرنے کے بعد اس قسم کا ماحول خود ڈھونڈنا ہے، اس قسم کے ساتھی خود ڈھونڈنے ہیں، اس قسم کے ساتھ میں رہنا ہے کہ پھر انسان اچھے کاموں کی طرف راغب ہو جائے۔ یہاں تو اتنی ہمت ہونی چاہیے خود انسان کچھ اوروں کو بھی اپنا جیسا بنا دے، ورنہ خود ہی ان جیسا بن سکتا ہے وہ۔ اس لیے اس کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے، ان کے ساتھ رہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں بھی جان لینا چاہیے کہ خالی توبہ سے، ہم کتنی بار کہیں توبہ توبہ توبہ، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے کے بعد نیک کام کرنے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تم پھر مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ تیسری آیت، وَاتَّبِعُوا، اور اتباع کرو، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف اتاری گئی۔ یہ آیت 18 نمبر، اسی سورت میں 18 نمبر آیت یہ آئی تھی کہ اس کتاب کے بہترین پہلو کی اتباع کرو، پیروی کرو، وہاں بھی یہ بات آئی تھی۔ یہ کیا ہے اس وقت بھی ہم نے اس کی وضاحت کی تھی، پھر ہم سنیں گے۔ قرآن پاک میں جس چیز کو کرنے کا حکم ہے وہ کیا جائے، وہ اس کا بہترین پہلو ہے۔ جس چیز سے رکنے کا حکم ہے اس سے رکا جائے، یہی اس کا بہترین پہلو ہے۔ اور بدترین پہلو یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم ہے وہ انسان نہ کرے، اور جس چیز سے رکنے کا حکم ہے اس چیز سے نہ رکے، یہ اس کا بدترین پہلو ہے۔ گویا کتاب جس کو بہترین چیز کہے وہ اس کا بہترین پہلو ہے، یہ کتاب جسے بدترین چیز کہے وہ بدترین پہلو ہے۔ ایک تو اس کے یہ معنی بیان کیے گئے تھے، یہ اب ذہن میں رکھیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ اس وقت بھی بیان کیا گیا تھا کہ بہترین پہلو کیا ہے۔ قرآن پاک میں کبھی کبھی آپشنز بھی دیے گئے ہیں، مثال دی تھی میں نے کہ آپ انتقام بھی لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا ہے قرآن نے انتقام تو لے سکتے ہو، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر معاف ہی کر دو تو یہ زیادہ بہتر، یہ تقویٰ کے قریب۔ گویا یہاں دو آپشن ہمارے لیے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں، لیکن احسن پہلو اس کا یہ ہے کہ معاف ہی کر دیا جائے۔ گویا دین کے معاملے میں ہمیشہ ہماری عادت رہنی چاہیے کہ بلند سے بلند تر مقام کی ہم تلاش میں رہیں۔ دنیا کے معاملات میں ہم تو ڈھونڈتے ہیں بلند مقام، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم گزارا کر لیتے ہیں کہ چلو نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، چلو ہم اتنا تو کر ہی لیتے ہیں، قرآن کلاس میں بیٹھتے ہیں، وہ تو کلاس میں بھی نہیں بیٹھتے ہیں، کم سے کم پر ہم اتباع کرتے ہیں۔ ہمیں بلند سے بلند درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام ہے، جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے، اسلام ایک درجہ ہے، اس سے بلند درجہ ہے ایمان، اور اس سے بلند درجہ ہے احسان، الگ الگ ہے۔ تو ہمیں احسان کے اس درجے، یعنی جو اس کا احسن پہلو یہی ہے کہ احسان کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ صرف کسی تھوڑی سی اس
جو بالکل کمتر درجہ ہوگا اسی پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بس نہیں کرنا چاہیے، اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بھی اس کے معنی ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا یعنی یہ کتاب، اس کے بہتر پہلو کی آپ اتباع کریں۔ انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل اس سے پہلے، ان کہ یأتی آ جائے، کم تم پر، من قبل ان یأتیکم العذاب، عذاب، بغتتاً اچانک، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ تو میں اس کتاب کو، گویا دوسرے لفظ میں ہم کہیں گے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد اس کے احسن پہلو کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ میری آپ کی ہر فرد کی ڈیوٹی ہے۔ جس نے بھی اس کو مانا کہ اللہ کا کلام ہے اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری بنتا ہے۔ جو نہیں مانتے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ اب کوئی نہیں جو یہ کام کرنے والا ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں، اب نبی کے ماننے والے جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے، میری اور آپ کی، ہم سب کی۔ تو فرمایا اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے بغتتاً اچانک، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو خبر بھی نہ ہو، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، اور تم پر عذاب اچانک آ جائے۔ ان تقولا، کہ کہے کوئی نفس، کوئی شخص، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر نوبت آ جائے اس بات کی کہ پھر کوئی شخص اس وقت کہے یا حسرت، ہائے افسوس۔ یہاں لکھا ہوگا آپ نے بھی دیکھا یا کے ساتھ حسرتی، یہ اصل میں یہی ہے، حسرتی، میری حسرت۔ تو عربی میں یہ قاعدہ ہے، اس کو ہم الف کے ساتھ پڑھتے ہیں حسرتا، جس طرح یا ویلتی جو ہے اس کو یا ویلتا پڑھتے ہیں۔ اس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور درد کا اظہار اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کہے گا ہائے افسوس، الا ما فرطت، میری اس کوتاہی پر، فی جنب اللہ، جو اللہ کی جناب میں میری ہوئی، جو اللہ کے حق ادا کرنے میں میری کوتاہی ہوئی، افسوس اس پر۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یہ کہ میں تھا ساخرین میں سے۔ یہاں ایک اور چیز آپ سمجھ لیں، ان کے بارے میں نے کہا ہے، ان کے معنی کیا ہے؟ اگر، اور جہاں الا آگے ہو تو وہاں اس کے معنی کیا بن جاتے ہیں؟ نہیں۔ ان انتم الا، تم نہیں ہو مگر بشر مثلنا، ہم جیسے انسان، جو ہم پچھلے پڑھ چکے سورہ یاسین میں، ان انتم الا فی ضلال مبین۔ تو یہ ان وہاں نہیں کے معنی میں، اور ان کے بعد اگر لام آ جائے، لام تاکید، تو پھر ان کے معنی ہو جاتا ہے یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بے شک۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تو ہنسی اڑانے والوں میں سے تھا، مذاق کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی وہاں پھر وہ کہے گا کہ افسوس، افسوس کہ میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی جناب میں میری جو کوتاہی ہوئی اس پر افسوس، اور الٹا حق کے ادا کرتا، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ او یا تقول، وہ کہے اس وقت، لو، کاش، ان اللہ، کاش اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی، ہدانی، مجھے ہدایت، لکنت من المتقین، تو میں ضرور بنتا متقی، کاش اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی میں متقی بنتا۔ یا پھر او یا تقول، وہ کہے، حین تر العذاب، حین جس وقت، تر العذاب دیکھ لے وہ عذاب، اس وقت وہ کہے، لو ان لی کرۃ، کاش مجھے ایک موقع اور ملتا، فاکون من المحسنین، تو میں محسنین میں سے ہو جاتا۔ پہلے متقین کہا، اب محسنین کہا، کہ اگر آپ مجھے ایک بار جب عذاب دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کا عذاب دیتا ہے۔ پھر وہ کہے گا مجھے اگر ایک موقع دیا جاتا، پھر زمین پہ بھیج دیا جاتا، اب میں صرف مومن
مسلم یا متقی نہیں بلکہ محسن بنتا۔ اب میں احسن پہلو جو قرآن کا ہے اس کی اتباع کرتا۔ اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، محسن سے اوپر بھی وہ ہے انصار اللہ، یہ بلند ترین مقام ہے، اللہ کے مددگار جو اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انہیں اللہ کے اس کتاب میں انصار اللہ کہا گیا ہے۔ من انصاری اللہ کئی مقامات پہ آیا ہے بہرحال، تو پھر میں بن جاتا محسنین۔ یہ آج کی آیات ہیں، ذرا ابھی اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم ابھی اس زمین کی پیٹھ پر ہیں، ابھی اس کے پیٹ میں نہیں چلے گئے، ابھی پیٹھ پر، ابھی موقع ہمارے لیے ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہم قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ ایک بار آپ ان آیات کو سنیں، اپنے ذہن میں بٹھا دیں۔ یہ جو آیت ہے نا، پہلی والی جو آیت ہم نے پڑھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ زمین پوری دنیا وہ معافی ہے اور جو کچھ اس میں ہے یہ بھی دیا جائے اس آیت کے بدلے میں، تو میں اس سودے کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ کتنی بڑی امید افزا آیت ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو اور زیادہ ہے۔ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں گناہ ہی گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اور ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لہذا امید افزا آیت کریمہ ہے یہ، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا اس انداز سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے ایسی محبت کریں، کوشش کریں کہ اسی قسم کی محبت کریں جتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے۔ تو اس آیت کو پھر سنیے آپ، ان چند آیات کو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ثم السلام علیکم۔